السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہہ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اس کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کے کچھ قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہہ کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخر کار یہ لشکر جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا، اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس کی طرف عجیب و غریب قسم کا پرندوں کا ایک غول آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کی چونچ میں 3 کنکریاں تھیں جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانی شروع کر دی۔ پھر کچھ اس طرح ہوا ناظرین کہ قدرت کا انتقام انجام کے قریب تھا۔ ان کنکریوں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے بھی کچھ وہیں ہلاک ہو گئے اور کچھ لوگ بھاگ گئے اور کچھ راستے میں مر گئے۔ ابرہہ کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ اس حالت میں اسے یمن لایا گیا۔ وہاں اس کے سارے بدن میں خون بہہ کر نکل گیا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے 2 ہاتھی ہان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔ جی ہاں ناظرین، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فیل میں اللہ پاک نے اسی واقعے کو یوں بیان فرمایا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔